بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 1 اور رکوع نمبر 10 ہے، آیت نمبر 83۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے، اخذ لیا نہ ہم نے، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، لا نہ، تعبدون تم عبادت کرو، تعبدون میں تا جو ہے تم، عبدو عبادت کرنا، اور واو نون کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ جمع کو۔ جمع کی میں نے کتنی علامات بتائی تھی؟ کون کون سی؟ ہاں، واو نون، واو الف، یا نون، اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، وا اور، بالوالدین والدین کے ساتھ، بھی ساتھ، والدین احساناً احسان کرو، وا اور، ذی القربیٰ رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں سے، وقول اور کہو، للناس لوگوں سے، حسنا اچھی بات، واقیموا اور تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتوا اور ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم پھر گئے تم، الا سوائے قلیلا تھوڑے سے لوگوں کے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم، موردون منہ موڑنے والے تھے، وا اور، اذ جب، اخذنا لیا ہم نے، اخذ لیا نہ ہم نے، میثاقکم پختہ عہد تم سے، میثاق پختہ عہد، تم سے، لا نہ، تسفکون تم بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کا خون، ولا اور نہ، تخرجون تم نکالو گے، تا تم، خرجو نکالنا، اور واو نون جمع، تم سب نکالو گے، انفسکم اپنے آپ کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے، وانتم اور تم، تشہدون تم خود گواہی دیتے ہو، ثم پھر انتم تم، ہؤلاء وہ لوگوں، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، وتظاہرون تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم اس کے خلاف، بالاثم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے، وإن اور اگر، یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی ہو کر، تفادوہم تو تم فدیہ دیتے ہو ان کا، وہو حالانکہ وہ، محرم حرام کیا گیا، علیکم تم پر، اخراجہم انہیں نکالنا، افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، کیا، تو تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، تؤمنون میں تا جو ہے تم، اور دوسری کس بات کو ظاہر کر رہا ہے؟ وہ ایک تو تم کو ظاہر کر رہا ہے، دوسرا مضارع کو ظاہر کر رہا ہے کہ تم ایمان لاتے ہو، ببعض کچھ حصے پر، الکتاب کتاب کے، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو، وا اور تا تم، کفر و کفر کرتے ہو، ببعض کچھ حصے کا، فما تو کیا ہے، جزاء جزا، من جو، یفعلوا کرتا ہے، ذالک ایسا، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، یوم اور دن، القیامہ قیامت کے، یردون وہ پھیر دیے جائیں گے، الی طرف، اشدی سخت عذاب، العذاب سخت ترین، اشدی سخت ترین، العذاب عذاب کے، وما اور نہیں، اللہ تعالیٰ، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ جنہوں نے، اشتروا خرید لی، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، بالآخرہ بدلے آخرت کے، بھی جو ہے کس کے معنوں میں آ رہا ہے؟ بدلے کے معنوں میں، فلا سو نہ، فاسو لا نہ، یخففوا کم کیا جائے گا، خفیف سے ہے نا کم کرنا، کم کیا جائے گا، اب اس کا میننگ یہ نہیں کیا گیا کہ وہ کام کرے گا، حالانکہ یا آ رہا ہے، کیوں؟ مجہول کا ہے، کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مجہول ہے؟ ہاں، یا کے اوپر پیش آ رہی، یخففوا کم کیا جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کریں گے کہ وہ کم کرتا ہے، ایسے نہیں کریں گے،
کہ کم کیا جائے گا. یہ کون سا سنٹینس ہے؟ پیسیو وائز میں آ رہا ہے یہ، یعنی مجہول میں آ رہا ہے. دونوں طرح سے کہا جاتا ہے، یعنی عربی میں کہیں گے تو مجہول، اور اگر انگلش میں کہیں گے تو پیسیو وائز ہے یہ. عنہم ان سے العذاب عذاب، و اور لانا ہم وہ ینصرون وہ مدد دیے جائیں گے. رکوع نمبر 10 کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 83. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماں سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے. یعنی یہ جو آیت ہے، اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ تورات کی آیت ہے یہ، اور اسی لیے یہ عہد جو ہے بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا تھا، اور آج یہ عہد کس کے پاس ہے؟ امت مسلمہ کے بعد. یہ کام ان اصول دین پر ہے جن پر عمل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں دیا تھا، کیونکہ یہ کام ہر زمانے، ہر جو مکان اور مصالح عامہ پر مشتمل ہے. یعنی دین میں ان کی حیثیت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں یہ دین میں، جو کبھی منسوخ نہیں ہوئے. یعنی ہر شریعت میں یہ اصول پکا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنے کا حکم فرمایا. آیت نمبر جو ہے سورہ نساء کی 36 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ وَالْجُنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں، پہلو کے ساتھ ہی، اور مسافر کے ساتھ، ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد کرایا کہ تم سے ہم نے اس وقت عہد لیا تھا جب تم اپنے آبا کی پشت میں ذرے کی طرح کے تھے. تو بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی حکم دیا جاتا وہ نافرمانی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی پابندی کروانے کے لیے ان سے پختہ قسمیں اور معاہدے لیے، کیونکہ اس کے بغیر وہ حکم کو قبول نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ جو میثاق کی جو شرطیں تھیں ان میں سے ہے. پہلی شرط کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. دوسری شرط کیا تھی؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تیسری رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا. چوتھی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. چھٹی لوگوں سے بھلی بات کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اپنے بھائیوں کا خون نہ بہانا. 10ویں کہ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا. لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے. یہ پہلی شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کا حق نہیں دو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. یہ دین کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بنیاد کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. یہ پہلا حکم، پہلا واجب ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی توحید، اس کی اطاعت اور شرک نہ کرنا. اور ہم کتنی باتوں میں شرک کر جاتے ہیں کہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کن 10 چیزیں یہی پہلی امتوں کے لیے تھی، یہی ہمارے لیے کبھی چینج نہیں ہوتی. بالکل. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق ہے. یہ تو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا پہلا حق کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ بولے اللہ کا رسول خوب جانتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں،
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرمایا جانتے ہو بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ جب بندے اس کی توحید پر قائم ہو، شرک سے بیزار ہو، تو ان کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دیں۔ یہ بخاری کی 7373 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح رب العزت نے سورہ نحل میں 36 نمبر آیت میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا چیز ہے؟ بری چیزیں، باطل چیزیں۔ میں نے اس کا مطلب بتایا تھا آپ کو۔ ہر وہ بری چیز جو ہمیں برے راستے پہ ڈالتی ہے۔ ہر وہ معبود جس کی ہم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، ہر وہ معبود، اس میں ہر چیز آتی ہے، چاند، سورج، ستارے، بت، تو اپنا نفس، ہر چیز جس کی بھی ہم اللہ کے علاوہ جس کو بھی اہمیت دیتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، وہ طاغوت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں جو رسول بھیجا اسے اپنی توحید سکھانے کا حکم دیا، اور یہ کہ وہ بندوں کو اس کی عبادت سکھانے کا حکم دے۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں 25 نمبر حدیث آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ یقیناً میرے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہی ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ دوسرا حق وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اس لیے رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس کے لیے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَحَمَلْتَهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ لقمان کی 14 نمبر آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی فرما برداری کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ مسلم کی 252 نمبر حدیث ہے۔ یعنی نماز پڑھنا کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے نماز کو اہمیت دیں گے، اس کے بعد والدین کو۔ دوسرا حق والدین کا ہے، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک میں قولی فعلی ہر رویہ شامل ہے جسے حسن سلوک کہا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک سے دوسری دفعہ ماں اپنی بیٹی کو ہی کہتی نا جاؤ مجھے فلاں کام یہ کر دو، کہ میں ہی آپ کو نظر آ رہی ہوں اور کوئی بیٹیاں نہیں نظر آ رہی ہیں آپ کی؟ آج کل تو یہ حالات چل گئے ہیں، یعنی اف کہنا بھی منع ہے یہاں پہ، لیکن ہم لوگ جو ہے اف کیا پتہ نہیں، آج کل تو ماں باپ پہ حکم بھی چلا رہے ہوتے ہیں۔ بیٹے اگر ذرا سے کمائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ایسے ماں باپ کو روب ڈالتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے ان کو جنا ہے۔ تو اسی کے بارے میں تو کہا گیا تھا کہ قیامت کے قریب جو ہے لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، تو وہ مالک کیا ہے کہ یہی کہ وہ بچے کہ وہ ماں باپ پہ حکم چلائیں گے، اور ماں باپ بیچارے ان سے ڈر رہے ہوں گے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، کسی چیز کی فرضیت کے ساتھ لازم آتا ہے کہ اس کی ضد ممنوع ہے، یعنی نافرمانی ہے۔ حسن سلوک کی 2 جو ہے اجزاد ہیں کہ برا سلوک کرنا بڑا جرم ہے، اور عدم احسان یعنی حسن سلوک نہ کرنا دونوں سے روکا گیا۔ یہ تفسیر السعدی کی روایت ہے۔ والدین کے ساتھ دونوں رویے حرام ہے۔ کون سے دونوں رویے؟ برا سلوک کرنا، ہاں یعنی احسان نہ ان کے ساتھ کرنا۔
تو جہاں تک اقوال کا تعلق ہے تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو، نہ ہی ان کو جھڑکو، ان سے عزت والی بات کرو۔ یہ بنی اسرائیل کی 23 نمبر حدیث ہے، تو آیت ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہوتے نہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ان کو اولڈ ہوم میں داخل کر دیا جائے، یا اگر زیادہ بچے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف ہاں ایک مہینہ ادھر رہو، ایک مہینہ ادھر رہو، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے، اور جب جائیداد کی وراثت کا نام آتا ہے تو میں بھی حقدار ہوں، میں بھی حقدار ہوں۔ تو جب والدین کی بات آتی ہے کہ تم بھی حقدار ہو، تم بھی حقدار ہو، یعنی انہیں بری بات کہے یا ان سے اطاعت کا اظہار کرنا بھی بچوں کے لیے ممنوع ہے۔ اور قول کریم کا حکم دیا گیا جہاں تک فعلی حسن سلوک کا تعلق ہے تو ان کی خدمت، ان کے مطالبات کو پورا کرنا، ان کی ضرورت کے موقع پر ان پر استطاعت کے مطابق خرچ کرنا، نرمی کا برتاؤ رکھنا، کلام میں بھی نرمی اختیار کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں ان کے ساتھ حسن معاشرت، ان کے تواضع، ان کے حکم کی اطاعت، ان کی موت کے بعد ان کی مغفرت اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا وغیرہ، یہ سب شامل ہے۔ یہ تفسیر المنیر کی روایت ہے۔ وذی القربیٰ اور رشتہ دار، اس کے بعد جو ہے اس سے قریبی رشتہ دار، یعنی جو والدین سے قریب ہیں وہ رشتہ دار خواہ دور کے ہوں یا قریب کے، ان کے ساتھ قول و فعل کے ذریعے سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا عہد لیا گیا۔ اپنے قول و فعل کے ساتھ ان کے ساتھ قطع رحمی نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ سورہ رحمان کی 60 نمبر آیت ہے۔ تو انسان کا انسان سے واسطہ پڑے تو انصاف اور خیر خواہی کے مطابق کیا گیا برتاؤ ہی درست ہے۔ قرآن مجید میں 11 جگہ رشتہ داروں کے حقوق کا تذکرہ ملتا ہے، اور رب العزت نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَمِسْكِينًا وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ دار کو ان کا حق دو، اور مسکین کا اور مسافر کا بھی، اور تم بے جا خرچ نہ کرو، بے جا خرچ کرنا۔ بنی اسرائیل کی 26 نمبر آیت ہے۔ حسن اور فطر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا، فرمایا کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری کی 5991 نمبر حدیث ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ کیا حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ یعنی کہ جو آپ کے ساتھ برا بھی سلوک کرے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ ہاں، جو برا سلوک کرتا ہے، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، آپ اس کے بدلے میں اچھا آپ کرتے جا رہے ہو۔ آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک بھی کر رہا ہے تو آپ پھر بھی بدلے میں کیا کر رہے ہو، اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہو، یہ صلہ رحمی ہے۔ سیدنا سلیمان بن عافر ضبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو صدقہ دینا ایک صدقہ دینا اور رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 نیکیاں ہیں۔ صدقہ بھی اور صلہ رحمی 2 ثواب ملتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو حسن سلوک اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت ہو، بدلے کی توقع نہ ہو، حسن سلوک کے بعد بھی زیادتی ہو تو برداشت کرنا چاہیے۔ رشتہ داری حسن سلوک اور رشتہ دار کا احساس کرنے سے جڑتی ہے، جبکہ ملاقات نہ کرنے، بدگمانیاں پالنے، رشتے کی حفاظت نہ کرنے سے، اس کا احساس نہ کرنے سے اور خوشیوں اور غموں میں شریک نہ ہونے سے رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے۔ والیتامیٰ، یتیم وہ ہے جو کم سنی میں باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو جائے۔ یتیم کے لیے اس کے آبا میں سے کوئی کمانے والا نہیں ہوتا۔ یتیم کے ساتھ احسان حسن تربیت اور اس کے حقوق کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ کتاب و سنت میں اس کے ساتھ نرمی، ان کی کفالت کی ترغیب، اس کے مال کی حفاظت کے بارے میں کثیر وصیتیں ہیں۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کے اشارے سے قریب یعنی کر کے بتایا۔ بخاری کی 6005 نمبر حدیث ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کی،
اللہ تعالیٰ نے مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. مسکین وہ محتاج اور تنگ دست جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ اپنے بیوی بچوں کا خرچ اٹھا لے. صفوان بن سلیم تابعی اس حدیث کو مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے تو رات کو عبادت کرتا ہے. یہ بخاری کی 6006 نمبر حدیث ہے. یعنی کیا بتایا؟ مسکین اور بیواؤں کے لیے جو کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، دن میں روزہ اس کے اور رات میں عبادت کا ثواب. ہاں، یعنی وہ اللہ کے راستے میں ایسے ہے جیسے جہاد کر رہا ہے، اور وہ ایسا شخص ہے کہ جیسے دن میں روزہ رکھ رہا ہے اور رات کو عبادت کرتا رہتا ہے. مسلسل عبادت. یعنی یہ جہاد ہی ہے نا، کہ مسلسل ان کے لیے کوشش کرنا. جو یتیم ہیں، جو بیواؤں ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ان کی کفالت کا بھی کوئی ذمہ نہیں لیتا، تو اگر ان کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں تو یہ جہاد کے برابر ہی ہے. کمزور محروم افراد کے ساتھ حسن سلوک کے لیے کوئی اضافی محرک نہیں ہے، جبکہ طاقتور کا قوی ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ لوگ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. یعنی اگر ہم ایسے لوگ جو کمزور ہیں، جیسے بیوہ عورت ہے، اب اس کا کوئی کفالت کرنے والا نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ حسن سلوک ہے. لیکن جو طاقتور ہے ان کے ساتھ تو ہم حسن سلوک کرتے ہی کرتے ہیں. وہ اس کا ڈر یا اس کا عہدہ یا اس کے مال کا رتبہ، اس کے لیے تو ہم نے اس کی عزت کرنی ہی کرنی ہے. اصل عزت تو یہ ہے کہ ہم ایسے بندے کی بھی عزت کریں جو کم تر ہے، جس کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ وہ اپنی ایک قوت آپ کو بتا سکتے. تو کمزور آدمی کے ساتھ صرف وہ انسان اس سے سلوک کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایسا کر رہا ہو. جب انسان کا معاملہ کسی کمزور انسان سے ہوتا ہے تو اس سے سلوک کا شعور دب جاتا ہے. ہوتا یوں کہ انسان کمزور انسان کو مدد دیتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگ جاتا ہے. اس وجہ سے کمزور انسان کی عزت نفس کا خیال رکھنے میں یہ احساس رکاوٹ بن جاتا ہے. جب کسی کمزور انسان کی طرف سے نیاز مندی کا اظہار نہیں ہوتا تو اسے نااہل سمجھ لیا جاتا ہے، اور انسان ایسے کمزور افراد سے جان چھڑانے کے لیے غیر شریفانہ رویہ بھی اختیار کر لیتا ہے، یعنی اس کے ساتھ بدتمیزی بھی شروع کر دیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو. یعنی اللہ تعالیٰ سے اچھی بات کہنے کا حکم دیا گیا کہ یعنی لا الہ الا اللہ نہ کہے، اسے اس کی ترغیب دلانا، حتیٰ کہ وہ اسی طرح کہے جیسے اسے کہلوایا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے. قول حسن میں لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا بھی آتا ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا لوگوں سے بھلی بات کہو، یعنی انہیں نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. حسن عام سمع، یعنی جو خیر کے معنی میں جامع ہے. حسن کا مطلب ہوتا ہے نرمی، جمیل، ادب، خلق کریم وغیرہ میں آتے ہیں. تو سیدنا طلحہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے امام تفسیر الحدیث عطا رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ کے پاس فاسد عقیدے والے لوگ بھی جمع رہتے ہیں، مگر میرے مزاج میں تیزی ہے. میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو تو میں ان کو سخت باتیں کہہ دیتا ہوں. سیدنا عطا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ قولوا للناس حسنا. اس میں تو یہودی اور نصرانی بھی داخل ہوتے ہیں، یعنی لوگوں للناس سے مراد سے مسلمان نہیں ہیں، یعنی عام لوگ جو کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، نصرانی ہیں، جو مرضی طبقے سے رکھتا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے، حسن بولنا ہے. تو مسلمان خواہ کیسا ہی ہو وہ کیوں نہ داخل ہوگا. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، چاہے نیکی یہی ہو کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو. صحیح مسلم کی 6690 نمبر حدیث ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ گالی دیتے تھے، نہ بدگو تھے، نہ بدخو تھے، اور نہ لعنت ملامت کرتے تھے. اگر ہم میں سے کسی پر ناراض ہوتے اتنا فرماتے اسے کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو. بخاری کی 6031 نمبر حدیث ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا، اس سے پناہ مانگی، چہرے سے اعراض و ناگواری کا اظہار کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا، اس سے پناہ مانگی، چہرے سے اعراض و ناگواری کا اظہار کیا. شعبہ نے بیان کیا کہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہنم سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں مجھے کوئی شک نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو، خواہ آدھی کھجور ہی کسی کو صدقہ کر کے
ہو سکے تو اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات ہی کہہ دیا کرو۔ بخاری کی 6023 نمبر حدیث ہے۔ قول حسن میں لوگوں کو علم سکھانا، علم سلام پھیلانا، خندہ پیشانی، بشاشت کا اظہار کرنا، دیگر تمام اچھی باتیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے عمل کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسا طرز عمل زندگی میں اختیار کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے والدین کی بے ادبی تو نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنے رشتہ داروں کی تو نہیں اس طرح سے انسلٹ کرتے؟ یا کوئی محلے دار، کوئی اس طرح قریبی ہمسایہ جو یا دوست احباب، کبھی ہم ان کی انسلٹ تو نہیں کر دیتے؟ اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت دے کہ ہم جو بولے حسن بات کر سکیں۔ یا کوئی ہمارے انڈر ہے، جیسے نوکر ہیں یا کوئی گھر میں کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی بولو، ہاں حسنہ کرنا چاہیے۔ قول حسن کے زمن میں لوگوں سے برا کلام کرنے اور بری گفتگو کی ممانعت بھی آ جاتی ہے، حتیٰ کہ رب العزت نے کافروں سے بھی برا کلام کرنے سے روکا، جیسا کہ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور تم اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو ورنہ مگر انتہائی احسن انداز میں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہہ دو کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ عنکبوت کی 46 نمبر آیت ہے۔ تو انسانی آداب میں سے ہیں جن کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی، یہ بھی کہ انسان اپنے اقوال اور افعال میں پاکیزہ رہے، فحش گوئی اور بیہودہ باتوں سے اجتناب کرے، گالی گلوچ اور شب و شتم کرنے اور لڑائی جھگڑے سے باز ہے، بلکہ اس کے برعکس حسن سلوک کا وہ ارتکاب کرے۔ تو ایسے سلوک اور مخلوق کی اظہار ثانی پر وہ صبر کرنے کا بھی مظاہرہ کہا گیا ہے، یعنی اگر آپ پر کوئی ایسا شخص ظلم و ستم کرتا ہے، حسن سلوک نہیں کرتا، تو اس کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور قول کریم کہنا چاہیے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور ثواب کی امید پر ہے۔ یعنی یہ کیوں کریں گے ہم؟ اللہ سے اچھا اجر، ہاں، صبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ جنت رکھی ہے صبر کے لیے۔ حالانکہ یہ صبر کرنا بہت مشکل ہے، اور ہم لوگ جو ہیں اور جواب دینا بھی بہت آسان ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اچھا ہمیں اس نے یہ بات کہی ہے، اس کا میں جواب اس کو دے کر آؤں، اب وہ مجھے کہے تو صحیح اب میں یہ والی بات کروں گی، ایک کی جگہ 10 دینے ہیں، ایک کی جگہ پہ 10 دینے ہیں۔ یعنی جیسے کہ وہ ہے کون سا پارہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یعنی برائی کا جو ہے نا، جو اگر آپ پر کوئی زیادتی کرتا ہے اس کے لیے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن اتنی کہ جتنی اس نے برائی کی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر اگر ہم کرتے ہیں تو وہ ہماری زیادتی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے کیا حکم دیا گیا ہے؟ صبر کا حکم دیا گیا۔ پہلا جو ہے پہلی سٹیج صبر کی ہے، اگر صبر نہیں ہوتا تو پھر اتنا ہی بدلہ لینا جتنا کہ وہ ہے، اس سے بڑھ کر لے لیا تو پھر یہ آپ ظالم بن جائیں گے۔ تو ایسی بات کہنے کے لیے مطلوبہ رویے ہونے چاہیے، یعنی بردباری اختیار کرنی چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، معاف کرنا اور درگزر کرنا، کسی چیز کو حقیر نہ سمجھنا، مسکرا کر محبت اور پیار اور نرمی سے باتیں کرنا۔ واقعی الصلاۃ، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نماز قائم کرنے کا عہد لیا تھا۔ قامت صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ وقت کی پابندی، وضو کی تکمیل، ارکان کے اعتدال، ترتیب قرات، خشوع اور حضور توجہ قائم کر کے دل لگا کر نماز پڑھنا جو ہے وہ ہے نماز قائم کرنا۔ یعنی یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، قرآن میں کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی گئی کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ شرائط و ضوابط کے ساتھ، ہاں، پورے شرائط و ضوابط، ہر طرح کی پابندی، وقت کی پابندی ہو، اس میں وضو کی تکمیل ہو، ہر طرح کا وضو جو کامل وضو ہو، اس کے ارکان جو اعتدال کے ساتھ ہو، یعنی قیام، رکوع، سجدے بالکل اعتدال کے ساتھ سکون کے ساتھ کیے جائیں، اس میں قرات بھی ہماری اچھی ہونی چاہیے، خشوع اور حضور یعنی اللہ کے ساتھ لو لگا کے رکھنی چاہیے، توجہ قائم رکھ کر دل لگا کر نماز پڑھنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ دل آوازار ہو رہا ہو تو نماز پہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں۔
تو اقامت صلاۃ میں حضور قلب اور اپنے قول و فعل میں کامل تدبر بھی ضروری ہے۔ نماز میں معبود کے لیے اخلاص ہونا چاہیے۔ نماز دین کا ستون، تقویٰ کا راستہ، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا جوڑنا، فضیلت کا راستہ اور رذائل سے دوری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے سلطان کے مطابق اخلاص اور کامل خشوع کی شرط ہے۔ تفسیر منیر کی روایت ہے یہ۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے بعد نماز کے بعد کون سا فرض آ رہا ہے؟ زکوٰۃ کا۔ بنی اسرائیل کے دور میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی دینے کا حکم دیا گیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ٹھہرائی تھی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا طریقہ تھا۔ ان کے مالوں کی زکوٰۃ قربانی تھی جسے آسمانی آگ آ کر کھا جاتی تھی، اور یہ قبولیت کی نشانی بھی ہوتی تھی، اور جس کو آگ نہیں کھاتی تھی وہ عدم قبولیت کی دلیل ہوتی تھی۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اب یہ رول جو ہے وہ ختم ہو۔ کتنی بڑی دیکھیں اس وقت شرمندگی ہوتی ہوگی کہ جس کو آسمان سے آگ لے کر نہیں جاتی ہوگی صدقے کو۔ اب تو ہم جس کو مرضی صدقہ دیتے جائیں اور جیسے مرضی ہم خرچ کرتے جائیں صدقے کے حوالے سے یا زکوٰۃ کے حوالے سے، اور اگر وہی رول ہوتا تو کس قدر انسلٹ ہوتی ہماری بھی، کہ جس کا صدقہ قبول نہیں ہوا اس دنیا میں، یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا قبول فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماسوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عہد و میثاق کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کو پورا کرتے۔ تو کیا ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے احسان سمجھ کر قبول کرتے، ان باتوں کو حکم دے کر اس نے اپنے فضل کیا، مگر ہوا کیا؟ تولیتم، تم نے منہ پھیر لیا۔ اور میثاق ایسا وعدہ ہے کہ جو پکا وعدہ ہو، جسے پھرنے والا نہ ہو، لیکن اس وعدے کے بعد انہوں نے تولیتم، تم نے منہ پھیر لی کہ تمہیں ان احکامات سے نہ رغبت تھی، نہ ان کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سب احکامات چھوڑ دیے، الا قلیلا منکم، چند لوگ ان میں سے ایسے بھی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، انہیں ثبات عطا فرمایا، یعنی وہ ثابت قدم رہے اس بات پہ۔ وانتم معرضون، تم موڑنے والے تھے، یعنی بنی اسرائیل نے قصداً عمداً اعراض کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں یاد تھا، کیونکہ شریعت کے بنیادی احکامات جہالت کی زندگی کو چھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، انسان کی خواہشات نفس سے ٹکراتے ہیں، وہ انسان کی دنیا دارانہ سیاست پر پابندی لگاتے ہیں۔ آیت نمبر 84 ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا، تم خود اس پر گواہی دیتے ہو۔ یعنی اس آیت اور آگے آنے والی آیات میں ان یہودیوں سے خطاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مدینہ میں موجود تھے۔ تو یہودی جاہلی تعصبات کی جیسے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ مدینہ کے انصار کے دو بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ مشرک تھے۔ دور جاہلیت میں ان کے درمیان جنگ و جدال جاری رہتا تھا۔ یہودیوں کے 3 قبائل بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے تھے۔ انہوں نے ان میں سے ہر قبیلے کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رکھا تھا۔ جب کبھی اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی تو ہر قبیلے کا حلیف یہودی قبیلہ اپنے دوستوں کے ساتھ دیتا تھا اور اپنے حلیف انصاری قبیلے کے ساتھ مل کر اس کے انصاری قبیلے کے خلاف اس کی مدد کرتا ہے۔ انصاری کے مراد کیا ہے؟ کہ مددگار قبیلہ جو ہوتا تھا، جس کی مدد دوسرا یہودی قبیلہ کر رہا ہوتا تھا۔ اس طرح یہودی قبیلے ایک دوسرے کے قتل کرتے تھے، جلا وطن کرتے تھے، ایک دوسرے کا مال لوٹ لیتے تھے۔ پھر جب جنگ بندی تو جنگ کے فریقین ایک دوسرے کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر کے قیدی چھڑا رہے ہیں، حالانکہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہیں کریں گے، دوسرا ایک دوسرے کا جلا وطن نہیں کریں گے، اور تیسرا یہ کہ ان میں جو تھا یہ فدیہ حرام تھا۔ فدیہ لینا امت مسلمہ میں یہ حلال ہے،
لیکن ان میں کیا تھا، یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ فدیہ جو تھا یہ حرام تھا یہودیوں میں لینا، تو لیکن انہوں نے اس کو بھی یہ سمجھا کہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ کو میثاق یاد کرایا، لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، کہ تم اپنوں کو خون نہیں بہاؤ گے، نہ اپنے ایک دوسرے کو گھروں سے نکالو گے۔ تو میثاق کی 3 میں سے 2 شکوں کا بیان ہے کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہ دے، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم اس پر گواہ بنے تھے۔ ہر معاہدے میں 2 فریق ہوتے ہیں، ایک فریق معاہدہ لیتا ہے، دوسرا معاہدہ کرتا ہے، اس پر قول و قرار بھی ہوتا ہے، گواہیاں بھی۔ جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے لیا تو انہوں نے اس کا اقرار کیا، اس پر گواہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ آیت نمبر 85 ہے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ کہ تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئے تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا اس کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے؟ قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز غافل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس آیت میں کہ تم پر تو یہ فرض کیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، دوسرا کیا فرض کیا گیا تھا کہ گھروں سے نہیں نکالنا، تیسرا کہ جو انہوں نے فدیہ لیا وہ بھی ان پر حرام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دونوں احکامات کی تو صریح خلاف ورزی کی، تو کیسا ایمان، کیسا طرز عمل انہوں نے اختیار کیا۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے، یعنی رب العزت نے یہود کے طرز عمل کو یہاں پہ واضح کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے مخلص تھے، گناہ اور ظلم کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ یہ مدد کبھی قتل کی صورت میں ہوتی تھی، کبھی گھر بار اور کاروبار لوٹنے کی صورت میں سامنے آتی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئے تو تم ان کو فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو رب العزت نے قتل و غارت کری، لوٹ مار کے بعد جنگ ختم ہو جاتی، اور ایک دوسرے کو جو لوگ جنگی قیدی بنتے ان کو فدیہ دے کر آزاد کرواتے تھے، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا تم پر حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ یعنی یہود کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے تھے اور کچھ احکامات پر، یعنی اس کا کیا مراد ہے کہ کچھ کا کفر کرتے تھے؟ جو اپنی مرضی کی چیزیں اس کو اپنا لیتے تھے، اور جو نہیں اپنانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اس پہ عمل کر لیتے تھے، عمل کرتے تھے، یعنی کچھ احکامات پر عمل کرتے تھے تو کچھ حصوں کو کوئی اہمیت ہی نہ دیتے تھے، مثلا قتل، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا، ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں حرام تھا۔ ان کاموں کا انہوں نے کھلے کھلم ارتکاب کیا اور فدیہ دے کر چھڑا لینے کے حکم پر عمل کیا، حالانکہ اگر وہ پہلے احکامات کو مانتے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کیا جائے اور جس سے اس نے رکنے کا حکم دیا ہو اس سے رکا جائے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہود کے اس خبیث باطن کی وجہ سے کہ تورات کا جو حکم اپنی خواہش کے مطابق پایا بیان کیا، جسے چاہا چھپا دیا، تو رات اس میں موجود احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ہجرت کے متعلق خبروں کے بارے میں ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماں سوا اس کی کیا جزا ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے شریعت کے کسی حکم پر ایمان لانے، کسی سے کفر کرنے کی یہودیوں کو سزا دی، انہیں رسوا کر دیا۔ ان میں سے کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو غلام بنایا گیا، کسی کو جلا وطن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو غلبہ عطا فرمایا۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے یہ سب کام تب ہوئے تھے۔ فرمایا جو ان کے لیے دنیا میں رسوائی تھی اور وہ اپنی آبادیوں سے محروم ہوئے، ان کے نخلستان چھین لیے گئے، بستیاں نظر آتش کر دی گئی، قیامت کے دن کا عذاب دنیا کے عذاب سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ یہ دنیا کا عذاب تھا، قیامت کا عذاب اسے ہولناک ہوگا۔ تو شریعت کے کسی حکم کو مان لینے، کسی کو نظر انداز کرنے کی سزا دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں عذاب ہے۔ تو آج مسلمانوں کی اس دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات کو مان لینا اور کچھ پر عمل کرنا چھوڑ دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جہاں وہ عمل قابل قبول ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی کہہ کر انسان کو بیدار کیا گیا کہ تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہیں، اس لیے ان کی جواب دہی انجام سے نہیں بچ سکتا۔ یہ انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا کام کسی کے مشاہدے میں ہے تو وہ اپنے کام کے بارے میں پھر محتاط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محتاط اس کے شعور کو بیدار کیا۔ یہاں پہ آیت نمبر 86 ہے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، سو نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ یعنی کون لوگ؟ جنہوں نے یہ اپنی مرضی کا دین استعمال کیا۔ یعنی یہ کون لوگ تھے؟ یہودی۔ انسان دنیا کے فائدوں کی خاطر آخرت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، تو انسان آخرت کے لیے نہیں دنیا کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے۔ یہود نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ترک کر کے اپنی خواہشات کا دین بنا لیا۔ یہی آخرت کو بیچنا اور دنیا کو خریدنا ہے۔ انہوں نے دنیا کے قلیل کو آخرت کے کثیر پر ترجیح دی۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون، سو نہ ان سے عذاب کی کمی کی جائے گی نہ ہی ان کی مدد ان کو دی جائے گی۔ تو ان پر عذاب کی شدت ہمیشہ رہے گی، کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، ان سے عذاب کو کبھی ہٹایا نہیں جائے گا، ہمیشہ اس پر عذاب مسلط ہوگا، ایک گھڑی بھی عذاب کے بغیر نہ گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پورے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔